میں بات کریں گے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے آج ملک کی اندرونی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا گیا اور کہا گیا کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی ہر ممکنہ امداد کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اندرونی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم مسائل پر بات چیت ہوئی۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگلے ہفتے وزیر اعظم سیکیورٹی پر اہم اجلاس بلائیں گے جس میں آرمی چیف بھی شرکت کرے گی۔ سندھ میں رینجرز کے اختیارات پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ معاملے کو سیاسی فٹ بال نہ بنایا جائے۔ سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی دبئی سے واپسی آتے ہی رینجرز کے اختیارات میں توسیع کی سمری اپروو کر دی۔ رینجرز اب 1 سال تک سندھ میں قیام کریں گے اور اگلے 90 دن تک انہیں خصوصی اختیارات بھی حاصل ہیں۔ اور آخر میں کچھ بات علامہ طاہر القادری کی، جو 6 اگست سے حکومت کے خلاف احتجاجی مہم شروع کر رہے ہیں۔ کل لاہور میں ملٹی پارٹی کانفرنس ہوئی جس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی کے سینٹرل کوارڈینیٹر شیخ رشید احمد ہوں گے اور علامہ قادری کی مہم کا پہلا مرحلہ تحریک قصاص 6 اگست سے 27 اگست تک چلے گا، جس میں ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے افراد کو انصاف دلایا جائے گا۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گمینہ سیٹھی، میں نصرت جاوید۔ 0512606027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، یہ ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور درخواست آپ سے وہی کہ جب آپ کو کنیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، برائے مہربانی کنیکٹ ہوتے ہی اپنی بات کا آغاز کر دیجیے اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیے جو زیر بحث ہو۔ ہم سے فیس بک، ٹویٹر اور ای میل کے ذریعے بھی آپ ہم رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول بول پاکستان 1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان __ لگانا مت بھولیے گا، اینڈ بول بول پاکستان @donnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ جی نصرت صاحب۔ ارے بی بی، تم نے اپنا اور میرا وقت ہر صورت میں ضائع کرنے کا کہیں نہ کہیں فیصلہ کر رکھا ہے۔ آج کچھ بورنگ نہیں لگی آپ کو باقی خبریں؟ نہیں، جو میری پہلی 3 ہیڈ لائنز بالکل مجھے لگا نہیں۔ شاید کچھ پاکستان کے مسالہ اندر جب تک ہمارے لوگوں کے تخلیقی ذہن ہیں اور چونکہ ہمارے ہاں میڈیا بہت آزاد ہے تو میڈیا کی بے باکی اور لوگوں کے تخلیقی ذہن کے ہوتے ہوئے کوئی بھی خبر جو ہے وہ یہاں پر بورنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، مجھے لگی، چلیں مجھے اگر وہ بور ہو تو اس پہ ذہن لڑا کر اس میں ایسا رنگ ڈال دیا جائے گا۔ اب اگر میں رنگ ڈالتی تو پھر آپ مجھے کہتے کہ یہ تم نے بہت غلط ہیڈ لائن بنائی ہے گلمینہ، یہ تم کیا کر رہی ہے؟ آپ تو جب یہ تیار کر رہی تھی اپنی ہیڈ لائن تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بہت سارے ٹیلی ویژن جو نیٹ ورک ہیں ان پر بڑے جید لوگوں کو فکر کیا کھائے جا رہی تھی؟ کیا اب کیا فکر ہو گئی؟ فکر یہ کھائے جا رہی تھی کہ آج کے اجلاس میں آرمی چیف صاحب موجود وہ تو چودھری نثار صاحب نے بتایا نا کہ اگلے ہفتے ایک اہم اجلاس ہوگا، اس میں وہ بتاتے رہے لیکن آج کیوں نہیں تھے؟ اب پتہ نہیں نصرت، ارے بی بی، یہ نصرت جاوید نہیں، آپ کہہ رہے کہ یہ وہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ نے جب یہ کیوں کہ سوال کرنا والے جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا ہے، ٹھیک، اس نے تھیٹر لگانا ہے، لیکن اس نے ریٹنگ لینی ہے، اور اس کے لیے اس نے ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ایک بات نکالنی ہے جو کہے ارے ہاں بھئی کیا ہوا۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ اجلاس ہوتا ہے، اس کی وزیر اعظم ہاؤس سے باقاعدہ، وہی میں کہتا ہوں پریس ریلیز کوئی نہیں پڑھتا۔ نہیں میں نے پڑھی تھی، میں نے ہیڈ لائن پریس ریلیز دیکھی۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے فائن، باقی کسی نے نہیں دیکھی کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی ذات پہ کیوں لے جا رہی ہیں؟ نہیں اچھا نہیں لے جا رہی، مگر آپ کو بتانا چاہتی ہوں بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ جو میٹنگ تھی یہ ایک حوالے سے وزیر اعظم کی ان ہاؤس میٹنگ تھی۔ ٹھیک ہے، اوکے، آپ پوچھیں کیوں؟ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ٹو ہو؟ ٹو دا پرائم منسٹر۔ وزیر اعظم کے وہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں ناصر جنجوعہ صاحب۔ ٹھیک ہے، غالباً میرے ان پیارے دوستوں کو یاد نہیں رہا، گو بائی دا بک، ریڈ دا رولز آف بزنس، DGISI reports to Prime Minister۔ بالکل، یس۔
ٹھیک ہے, تو وہ وزیر اعظم انٹرنل سیکیورٹی کی ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ان کی ہے. بالکل ٹھیک. ISI کے چیف جو ہیں ٹیکنیکلی آن بک. اچھا ویسے نصرت صاحب بی بی چلیں, فیئر انف, اوکے آئی ایکسپٹ یور پوائنٹ. اور اس کے بعد ان کے وزیر داخلہ ساتھ میں IB چیف. اس میں ہوا یہ ہوگا کہ بھی ایک انٹرنل صورتحال کو ریویو کیا جائے, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے امپلیمنٹیشن آف نیشنل ایکشن پلان. ہاں وہ تو اکثر ہوتی بھی ہیں یہ میٹنگز ٹو ریویو دی پروگریس آن دی نیشنل. اس میں وزیر اعظم کو ان ہاؤس میٹنگ کرنے کی ضرورت اس لیے تھی یا ہے, اور اس طرح کی شاید انہیں روزانہ کرنی چاہیے کہ وہ آج ہی مری سے واپس آئیں. بیوی اس لیے کہ نیشنل ایکشن پلان کتنا لمبا چوڑا تھا, 22 نکات تھے اس میں. اس 22 نکات میں سے ایک یا دو, جس کو انگریزی میں تم کہتے ہو آپریشن ضرب عضب کی صورت میں کائنیٹک, کبھی ایک سرجیکل سٹرائک جو ہے کہ یہ ٹھکانے ہیں ٹک ٹک ٹک, وہ پیورلی ایکسکلوسیولی صرف اور صرف آرم فورسز کر سکتی تھیں. ٹھیک ہے, وہ تو جو انہوں نے آپریشن ضرب عضب کے ذریعے کیا. 20 نکات باقی بھی تو بچے. اب باقی 20 نکات کا یہی ایجیٹیشن ہو رہا ہے, یہی وزیر اعظم سے التجا ہو رہی ہے کہ آپ خود فرما رہے ہیں اس میں کہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی از اے گلوبل تھریٹ. فوج تو نہیں کاؤنٹر کر سکتی نا اس کو. اب یہ اگر انتہا پسندی ایک عالمی خطرہ بن چکی ہے, تو کیا ہمیں وزیر اعظم سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے بجائے اس چکر میں کہ ہائے اللہ آج وہ کیوں موجود نہیں تھے, کہ جناب آپ نے آج آپ کو یہ آپ تک خبر اب پہنچی ہے کہ انتہا پسندی جو ہے وہ عالمی مسئلہ بن چکی ہے. نہیں ٹھیک ہے, تو آپ نے ریٹ کر رہے ہیں نا, انہوں نے یہ تو نہیں کہا پہلی دفعہ جب سے یہ نیشنل ایکشن پلان آیا ہے. نیشنل ایکشن پلان بنا ہی تو اس لیے تھا نا کیونکہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ایک پرابلم ہے پاکستان میں, اس میں ایک نقطہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں ایکسٹریمزم انتہا پسندی مسئلہ ہے, تو اس مسئلے کا ایک نیریٹو ہے نا, ایک بیانیہ ہے, اس کے لیے آپ نے کاؤنٹر بیانیہ کیا بنایا؟ نہیں بنایا, لیکن بنانے کا سوچا تو تھا نا, یہ تو نہ کہنا کہ جیسے پہلی تو نہیں بنا نا. نہیں بنا. تو آج اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں تو وہ جو سوالات ہونے چاہیے, جو اٹھانے چاہیے, وہ نہیں اٹھا رہے, وہ ہم اٹھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب کہ جی وزیر اعظم صاحب آج آپ کو یاد آیا ہے, آج اتنے غصے میں ہیں, اور آپ کی اس تقریر کے بعد اب میں کیسے طاہر القادری صاحب کا ذکر کروں؟ سملرلی دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جی پہلے ایریل اٹیکس ہوئے, پھر گراؤنڈ آپریشن ہوئی, ٹھیک, اپیرنٹلی نارتھ وزیرستان جو ہے کلیئر کر دیا گیا ہے. اب ہاؤ ٹو ریہیبلیٹیٹ لائف دیئر, نہیں وہ تو کہیں سے شروع ہی نہیں سنتے رہتے ہیں ہم کہ وہ کس نے کرنا ہے, IDPs کو لے کے جا رہے ہیں. وہ تو آرمی نے نہیں کرنا نا, وہ سول گورنمنٹ نے کرنا ہے, وہ وزیر اعظم نے کرنا ہے, وزیر اعظم کے وزیر خزانہ نے کرنا ہے, اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ٹھیک ہے نا. اب اس حوالے سے یہاں پر کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ جو دوسرا جو ادارہ ہے وہ خدا کے لیے کب تک کیوں ہم لوگوں کے ساتھ وہ ہیجان اور اس کے وہ رہتے ہیں, وہ ہے کابینہ کی کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی. نیشنل سیکیورٹی کی پچھلے ہفتے ویسے نصرت صاحب وزیر اعظم نے کی تو تھی نا, نہیں اس کے بعد جیسے ابھی وہ کہا ہے انہوں نے کیا چودھری نثار نے کہ وہ اگلے ہفتے ہوگی, تو ظاہر ہے یہاں سے ان پٹ لینے کے بعد ہونی ہے. ہاں وہ ایک شاید تو آپ یہ مت کہا کریں کہ ہمارے ہاں خبریں بور ہوتی ہیں. نہیں یہ تو سنجیدہ بات کر دی نا آپ نے, میں تو سینس میں کہہ رہی تھی کہ اس میں کوئی مذاق ہنسی. ارے نہیں بھائی, لیکن ہو گیا نا. نہیں یہ تو this is a very serious topic نصرت صاحب, سنجیدہ. ایک رات کے 12 بجے تک جو پتنگ اڑے گی وہ یہ اڑے گی کہ ہائے اللہ اس میں آرمی چیف صاحب موجود ہیں. But no doubt نصرت صاحب that we don't ask the right questions. اس میں تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے نا آپ کے ساتھ, میں کیسے آرگو کر سکتی ہوں کہ ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ اس کے بعد بولے آئی ہیں. نہیں اب میں شرمندہ کر دیا, اب آپ نے بریک کا ٹائم آ گیا. اب قادری صاحب پہ میں کچھ ہنسی مذاق کرنا چاہ رہی تھی, آپ نے آج بہت ہی سیریس ہو گئے. چلے بہرحال افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں. چلے اب میں امید ہے کہ اگلے سیگمنٹ میں افسوس کچھ کم ہوگا. بہرحال وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
फेस बुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई कमेंट या सवाल हो तो हमें लिख के जरूर भेजें। नुसरत साहब मेरे ख्याल में कॉल है हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं भाई, अच्छा अब वही होगा ना, वो इंतजार कर रहे होंगे। चलें कोई बात नहीं, मैं हमेशा हर प्रोग्राम की इब्तिदा में यही रोते रोते मर गया। आज क्यों इतने गुस्से में हैं आप? आज आपको क्या हुआ है? आज बहुत ही कुछ नुसरत, संजीदा किस्म का आपका मूड है और आप बिल्कुल नो नॉनसेंस। बुनियादी तौर पर सच्ची बात है, मैं आज का प्रोग्राम भी सिंध पर फोकस करना नहीं तो हम सिंध पर बात करेंगे, मगर मैं थोड़ी सी प्रोग्राम किया था जुमेरात को, उसके बाद हमारा 3 दिन का वक्फा आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब मुराद अली शाह साहब जो है इलेक्ट हो गए, ठीक है ना, अब उनको शाबाशी वगैरह भी मिलना शुरू हो गई। कुछ ज्यादा नहीं कर देते वैसे हमारे मीडिया वाले के, वो मतलब इतना ओवर कर देते हैं कि बाद में एक एक्स्ट्रा गाड़ी नजर आ गई तो वो पागलपन हो जाएगा। सहाफी होते हैं, जाहिर है, तो वो इतना क्यों कि जैसे उन्होंने नए सीएम और नए ये वो। एक मानसरा से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा नुसरत साहब, ये जो करंट सिनेरियो बन रहा है जिसमें तहरीक इंसाफ और ताहिरुल कादरी साहब जो है वो ऑलमोस्ट एक ही पेज पर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये सक्सीड हो जाएंगे? क्योंकि 2 साल पहले जो सिचुएशन थी उसमें तो ये लोग उस तरह से सक्सेस हासिल नहीं कर सके थे, तो अब आप क्या समझते हैं कि ये सक्सेस ले लेंगे? भाई मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, पहले मैं आपको बता दूं नुसरत साहब वो क्या करने वाले। यही मुझे गुलमीने से इख्तलाफ हो रहा था कि अभी उन्होंने 6 तारीख नहीं आपको मैं अब वैसे आपकी एक बात पे मैं बताऊं, आपने कहा दोबारा एक पेज पर हो रहे हैं, एक दिन पर तो भी हो रहे हैं। पेज अब वो किस तरह मुख्तलिफ है। तो ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं कसास। नहीं अब मैं आपको बताती हूँ नुसरत साहब, एक सेकंड रुक जाइए नुसरत साहब। उधर है एहतसाब, आप उनको ले रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसा नहीं है। आपको सारे फैक्ट्स मैं अब आपको बता दूं, बहुत इतनी आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात कर रहे थे। कादरी साहब ने ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज धरने का सिस्टम बनाया ना कि मतलब परेशान हो जाना चाहिए। उनकी इस दो तरीके होंगी, एक तहरीके क़िसास होगी और दूसरी उनकी तहरीके एहतसाब होगी। उन्हीं की दोनों पहले जो शुरू हो रही है उनका पहला मरहला 6 अगस्त से 27 अगस्त। जुड़वा बच्चे होंगे या अलग अलग? नहीं अलग वक्फा होगा। पहली जो मुहिम है वो है 6 अगस्त से 27 तक। उसमें 6 अगस्त को वो कराची, लाहौर, चिन्योट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, घोटकी, इस्लामाबाद में रैली करेंगे। एक दिन में कितने हो गए? 6 या 7 शहर, खुद हर जगह पहुंचकर। हो सकता है कादरी साहब टेलीविजन की मैजिक के साथ कहीं भी। अच्छा उसके बाद उनसे खिताब करेंगे, इसको कहते हैं ना द मैजिक ऑफ टेलीविजन, वो जो कुकिंग शोज में कहते हैं हियर इज वन आई मेड अर्लियर, तो ये वो वाला हिसाब होगा। उसके बाद 16 समझ गया। अच्छा सॉरी, मैं ये समझा कि हर जगह बजाते ही पहुंच के, ये भी हो सकता है पर भी लग गए। अच्छा उसके बाद 16 अगस्त को डीजी खान, सियालकोट, लाड़काना, सरगोदा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कराची, लाहौर में बैक वक्त रैलीज होंगी। उसके बाद उनके लोग, उनके चाहने वाले इकट्ठे हो जाएंगे इन 6 शहर एक दिन पे, आप सोचें। और वहाँ जो भी, लेकिन ठीक है ना कि वहां पर उनके लोग बजाय सफर करके यहाँ आने के वो मुंदरजा झेल शहरों में प्रोग्राम के मुताबिक इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ स्क्रीनें लग जाएंगी और स्क्रीन अभी तो शुरू हुई है सारा किस्सा। फिर 20 अगस्त को देखे ना, 4 दिन छोड़ के। उसके बाद हैदराबाद, उकाड़ा, भावलपुर, जेलम, गुजरांवाला, चिन्योट, तोबा तेग सिंह। उसके बाद आखिरी जो इस मरहले का दिन होगा वो 27 अगस्त होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, भक्कर, फैसलाबाद, गुजरात। ठीक है, ये होगा किसास मूवमेंट का सारे शहर। जरा दोबारा अगर तेजी से नजर डाल लो तो बलोचिस्तान का कोई बदनसीब, उसमें लिखा है, उन्होंने पूछा गया उनसे, अरे आपको क्या मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा आपका बलोचिस्तान के किसी शहर में नहीं। उन्होंने कहा हमारी वहाँ कोई नुमाइंदगी नहीं, उन्होंने खुद ही बता दिया। उसके बाद ये जो स्केड्यूल है ये जारी किया है, जो कमेटी है उसका क्या नाम है, सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है। उसके शेख रशीद साहब जो हैं वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं। इतना मजा आने वाला है नुसरत साहब के, मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद सेकेंड फेज होगी, वो अभी बाद में अनाउंस करेंगे, वो होगी तहरीके एहतसाब। ये तो सिर्फ मॉडल टाउन वाले लोगों के लिए है। आप सोचे 4 डेज, मेरे ख्याल में कोई 40 के करीब रैलीज एंड मतलब वाटर शो। कादरी साहब, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, आप इसको गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। ये रैलीज नहीं है। अच्छा तो मीटिंग इनके मुरीदैन का, इनके चाहने वालों का, इनके इनकलाबियों का, इनके
कोर जालों का। साहब 1,000 आदमी भी कहीं फैसला एक शहर में जमा हो गया, 1,000 नहीं, वो ज्यादा आप कहो, वो तो ऐसी बात नहीं। मतलब वैसे भी एक मोमेंट जो है वो कम से कम 70 कुफार के मुकाबले में या उनके बराबर होता है, तो इसलिए वो भी तादाद ज़हन में रखें आप। ये कोयटा से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह जी, मेरा नाम सैफुल्ला है जी। तहरीक क़सास के बारे में बात करनी है हजूर आपसे। जी जरूर बताइए। शाह जी, मेरा एक साल हो गया, मेरा एक भाई फोत हुआ था, सगा भाई था, मुझसे 6 साल से वो नाराज था। हाँ। तो जब मुझे पता चला वो फोत हो गया तो मैं घुटनों पे बाल गिर पड़ा। अभी तक मेरे उसमें वो चोट लगी हुई है, तकलीफ होती है मुझे, क्योंकि मेरा सगा भाई था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई उस चीज की। तो ये जो टीवी पे आप लोग ही दिखाते भी हैं कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, छातियों पे सीनों पे गोलियां मारी गई हैं बहनों के भाइयों के, क्या इसके हक में ये तहरीक होनी चाहिए कि नहीं? भाई मेरे ये बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जिसके मर गए वो दरमियान में पहले कब्रें खोदता हुआ कफन पहनाए लोगों को, जहाज पकड़ा कनाडा चले गए। तो बात यह है कि अगर मेरे भाई को मारा होता और मुझे वाकई दर्द होता, और ये साहब जो हैं दरमियान में बुला के अब आए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मेरी बदकिस्मती है कि सिर्फ हार्डली हमारा शो शुरू होने से 15 या 20 मिनट पहले ये मेरे कुछ साथियों के साथ एक टेलीविजन पर थे। आई विश के बजाय मैं इसको रिपोर्ट करने के मैं इनकी आवाज चलाता। क्या कह रहे थे कादिर? वो कह रहे थे कि जब धरना हो रहा था तो आपको याद है कि इनको और इमरान खान साहब को आर्मी चीफ साहब ने बुलाया था। नहीं, बिल्कुल रात अंधेरे में। उसमें अब वो कह रहे हैं अलल ऐलान कोई लगी लपटी रखे बगैर अपनी आवाज में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि कादरी साहब कोई बात नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा। वो तो अभी तक तो नहीं मिला। सुने तो सही ना। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो शरीफ खानदान है, ये हर इदारे को, ये लफ्ज सुनना, हर इदारे को, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये टेप चला के सुनो, हर इदारे को खरीद लेता है या मनूवर कर लेता है। हर इदारे बाबा टेप, मैं इसीलिए कह रहा हूं मेरी बात। तो मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांग रहा हूं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। चले अब यही तकरीर ये दोहराएंगे। अब आप मुझे बताइए, पता नहीं 25 शहरों में कि कौन से मुल्क में एक गैर मुल्की शहरी को ये हक है नहीं है कि वो मेरे मेन स्ट्रीम टेलीविजन पर बैठकर ये कि मेरे इदारे, इंसाफ के इदारे भी तो है ना। नहीं, वो सब इदारों की बात कर रहे हैं, राइट? अदालत, पुलिस, सब कुछ, एवरीथिंग, बिल्कुल ठीक है। मुझे अगर उन्होंने, तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, गलत कर रहे हैं आप। एक प्योरली नॉन पॉलिटिकल अक्रॉस द बोर्ड इज्जत और एहतराम के काबिल शख्सियत को आप घसीट रहे हैं खामखा की। हाँ, अपनी हुकूमत के साथ जो आपके पास अगर अवाम की ताकत है तो इस तरह दाद फरियाद क्यों कर रहे हो? साहब, अवाम की ताकत, और अगर किसी के लिए इतना ही गम था तो निकल क्यों गए थे? क्यों गए थे कनाडा? ये अब कादिर ना जाते, जो कब्र खोदी थी माह पहले खुद जाते। ठीक, फेयर इनफ। ऐसे क्लाउड और मस्खरे टाइमिंग करके अगस्त में आना है। यू आर क्रिएटिंग कंट्रोवर्शियल, आप खामखा की बातें करके घसीट रहे हैं आप मोहतरम लोगों को, और कोई आपको पूछने वाला नहीं है। हुकूमत न्यूट्रलाइज, और हम कहते हैं कि इस मुल्क में, मैं अगर इसको बहादुर शाह जफर ना कहूं, नवाज शरीफ नामी शख्स को, तो क्या कहूं? बहुत दिनों से नहीं कहा वैसे आपने। और आपको अगर मैं ये ना कहूं कि आप क्या ये बातें लेकर बैठ जाती हैं? फाइन। क्या ये ऐसे हो सकता है? अगर इसको इंसाफ मिलना है तो फिर मैं इंसाफ किससे लूं? नहीं, ठीक है, ठीक है नुसरत साहब, अपना गुस्सा ठंडा करें। ये क्या बातें कर रही हैं आप? ठीक, ये अभी कहा है मौसूफ ने। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। नुसरत साहब, एक बात पे रोशनी डालिएगा जरा जी, कि अगर ये तहरीक वगैरह सारी कामयाब हो जाती है और गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाती है, ऐसा नहीं होगा वैसे, तो उसके बाद होगा क्या? मतलब किस तरह से पीटीआई को हुकूमत में? मेरे भाई, वो मैं तो देखिए ना, तो मैं तहरीक चलाने वालों में से हूँ,
نہ میں تحریک روکنا چاہتا ہوں. چلیں ساتھ ہی وقفے اللہ کرے ان کی تمام خواہشات پوری ہوں. انہوں نے کوئی برین سٹارمنگ کی ہوگی مستقبل کا. بہرحال بریک کے لیے برین سٹارمنگ تو نصر صاحب انہوں نے بہت کی ہے. وقفے کے بعد واپس وہ نکل آئی نا برین سٹارمنگ, بتا دی نا تمہیں. چلیں وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ نصر صاحب 4 ٹویٹس آئی ہیں ہمیں جب آپ بہت غصے میں تھے. 2 لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کی تائید کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بالکل صحیح نصر صاحب کہہ رہے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ ویری گڈ, آپ لوگوں نے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا نصر صاحب کے لیے پہلے سے. اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں, 2 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی قادری صاحب کر رہے ہیں وہ آپ کی بات بالکل درست, لیکن وہ جو 14 یا 15 افراد ماڈل ٹاؤن میں جن کی جانیں گئی تھیں ان کا کیا قصور ہے, ان کو بھی تو کوئی نہ کوئی انصاف ملنا چاہیے. میں بالکل تو وہ کہہ رہے ہیں اس بات پہ تو کوئی انتہائی متعصب تنگ نظر احمق آدمی, میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کی جان بالکل نو ڈاؤٹ بے گناہی میں جائی جائے تو ٹھیک ہے نا. ہاں جو بالکل. اب سزا کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ آپ FIR وغیرہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے وہ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر پولیس تفتیش نہ کر رہی ہو تو آپ جوڈیشل کمیشن وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں. اس کی رپورٹ کہتے ہیں. اب جوڈیشل کمیشن بن گیا, جسٹس مقبول صاحب جس کی رپورٹ کے بارے میں آپ کو دعویٰ ہے, اس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا. ہاں یس, خود مطالبہ کر کے, کیونکہ اداروں پہ ایمان نہیں ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کیوں نہیں اس کے بعد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ, جو بھی راستہ ہو آپ کے پاس ماشاءاللہ بے تحاشا وہ گئے تھے قادری صاحب, ان کے ساتھ جو ہوا تھا سپریم کورٹ میں اس کے بعد آپ کا خیال ہے وہ دوبارہ جائیں گے؟ ان سے کہیں کہ جی وہ رپورٹ پبلش یہ انہوں نے اپنے کہا ہے نا اپنی جو ان کی پراپر ادارے میں جا کر کہیں نا. ٹھیک ہے. اب تو وہ ساری لگی لپٹی بغیر کہہ رہے ہیں مجھے تو ان سے انصاف چاہیے. وہ اب ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے 8 ڈیمانڈز تو اپنی پیش کی ہیں. بات ابھی جو انہوں نے آدھا گھنٹہ پہلے کہی ہے میرے لیے تو ریلیونٹ وہ ہو گئی. نہیں ریلیونٹ تو ہے, ریلیونٹ ہے بالکل ریلیونٹ. تو اب جب ہر ایک نے انصاف انہی سے مانگنا ہے تو بند کرو یہ ساری عدالتیں, نہیں بند کرو سارے تھانے. صحیح ہے. ہاں آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ نہیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ ادھر بہادر شاہ ظفر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہادر شاہ ظفر ہی ان کو نیوٹرلائز کر دیں رپورٹ پبلک کر کے, یا ان کا کیسے کریں گے؟ وہ یہ کہ وہ ان کا کیا. اسلام آباد سے کال. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. مجھے تھوڑا سا سوال پوچھنا تھا جی, کہ ابھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ قادری صاحب کینیڈا چلے گئے جی, تو ان کے اوپر کیس چل رہا تھا جو لوگوں کے, تو مطلب کینیڈا جانے میں تو کوئی ایسی مذائقے کی بات نہیں ہے. میرے پیارے بھائی قبریں کھود کر کہ میرا مطالبہ پورا نہ ہوا اور ہم نے کفن پہن لی اور ہم یہاں ختم ہو رہے ہیں, اس کے بعد 1 سال تک 1.5 سال تک سکرین سے غائب ہو جانا اور پھر اب آنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود سنجیدہ نہیں ہے نا انصاف دلوانے میں. آپ کی گیم کچھ اور ہے. بہرحال چھوڑیں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ گیم تو بہت سیدھی سادی ہے نصر صاحب, گیم میں تو کوئی وہ نہیں ہے. گیم تو ان کی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جن کا ذکر کیا وہ انصاف دیں. ان کا کیا مطلب ہے؟ ارے بی بی کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی آپ کو گیم سمجھ نہیں, گیم تو یہی ہے. مطلب یہ شخص ایک بہترین جو ہمیں بڑے عرصے کے بعد ایک قابل احترام اکراس دا بورڈ ایک انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے والی شخصیت ملے تھے. بخدا یہ ان کو اس طرح کے کام کر کے, ہاں ان کا بالکل ٹھیک ہے, ان کا وہ یعنی کہ بھی کر رہے ہیں, اور کوئی نہیں اس وقت سمجھ رہا. He needs to be given a shut up call. Well, I mean, ٹھیک, اوکے. No. نہیں تو shut up call. اچھا, اور اگر یہی سب کچھ کرنا ہے, حل کر دے تو نہیں کر سکیں گے. یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر یہ شہر شاہ کر کیوں جا رہے ہو؟ اس کو لمبا کھینچنے کے لیے نا, تاکہ وہ چلتی رہے ایک مہم کافی عرصے تک. تو مطالبہ ہی ایک شخص سے ہے, مگر وہ ایک شخص ادھر کا رخ کریں نا, نہیں کریں گے تو ان کو ہمت کرو نا. اتنا بڑا پھینٹے خان, پھر وہاں جاؤ نا.
نہیں کیا مطلب آپ لیٹ جاؤ وہاں پہ جا کے کہو جی مجھے انصاف چاہیے، آپ نے وعدہ کیا تھا، ہمت نہیں پڑے گی. سچا وہاں انہیں کون دھرنا دینے دے گا؟ یہ سب وہی تو پھر تو کیا ثابت ہوا کہ 2 نمبری کام کرنا ہے نا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو آپ اس میں آپ مجھے کہہ رہی تھی میں نے اتنا، میں یہ میرے ذہن میں اتنا. اچھا نہیں چلے خدا میں نے چھوڑ دیں قادری صاحب کو. میں نے بہت ایمان سے برین سٹارمنگ اپنے ذہن میں کی تھی کہ یار کیا ہو سکتا ہے، اچھا چلیں کیا ہونا چاہیے. مجھے جو فکر کھائے چلی جا رہی ہے، دیکھو سب سے پہلے رینجرز والی بات، ہر دوسرے دن یہ قضیہ چلتا ہے. ٹھیک دیکھ جی کراچی سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو کراچی سے کال جی، روک دیا گیا میرا تجزیہ صرف آپ کی خاطر. جی جی اچھا السلام علیکم. وعلیکم. سر یہ ہے کہ یہ طاہر القادری صاحب جو ہیں یہ کس ایجنڈے کے تحت آئے ہیں یہاں پہ؟ یہ 14 آدمی جو ماڈل ٹاؤن والے ان کو تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 300 آدمی فیکٹری میں جل گئے، ان کا کبھی نام نہیں لیا. وہ سر وہ بلدیہ کے لوگ جو تھے وہ مزدور تھے، وہ غریب لوگ تھے، وہ دہاڑی دار مزدور تھے. اچھا ٹھیک ہے نا بھائی جان. ان کے جو لوگ ہیں وہ صالح تھے. اچھا یہ نیک پاک لوگ تھے، نیک تینت لوگ تھے. یہ قادری صاحب کے مرید ہونے کی وجہ سے بہت عظیم و بزرگ و برتر ہستیاں تھے. جی جی ہلو راجن پور. السلام علیکم جی راجن پور. السلام علیکم جی. میں سر چودھری عمران بات کر رہا ہوں راجن پور سے. میرا سوال یہ ہے کہ طاہر القادری کو اگر اتنی اپنے مرید ہیں جو پیارے ہیں، وہ کینیڈا چلے جاتے ہیں، دھرنا کر کے کینیڈا چلے جاتے ہیں، وہ یہی کیوں نہیں رہتے پاکستان میں اگر ان کو اتنی اپنی پیارے بھائی؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب جب آپ کے کارکن جو ہیں بقول آپ کے، ان کو تاریک راتوں میں مار دیا گیا، بے دردی سے قتل کر دیا گیا. میں آپ ہی کی زبان استعمال کر رہا ہوں قادری صاحب، لیکن قصاص ان کا جو ہے اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ 2 سال بعد ایکچولی اب قصاص کیوں گئے تھے اسلام آباد سے قبریں کھود کے بے کفن لے کے؟ تم تو کفن چور ہو، کفن کے پیسے لے کر یہاں سے چلے گئے ہو. آخر اس کے لیے کسی نے خرچہ کیا نا. تو یہ بھی تو ہے نا بات. اب وقفہ لیں گے. وعدہ ہے نصرت صاحب آخری والا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں صرف جو سندھ کے وزیر اعلیٰ رینجرز کی پاورز اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کرنے، کوئی نہ کوئی کامنٹ یا کوسچن ہو کے بھیجیں. آپ کال ہی ہے ساتھ، ہمارے پاس کالر بھی ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میں ماریا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے ماریا، آپ آن ایئر ہیں. جی سر مجھے یہی کہنا تھا کہ قادری صاحب کو تب کہاں تھے یہ؟ ان کو تب بالکل ہوش نہیں تھا جب معصوم لوگ مر رہے تھے، بچے تھے ادھر، ان میں خواتین تھی ہمارے بہن بھائی تھے. درست کہہ رہی جی تو ان کو تب یہ اگر اب چاہتے ہیں کہ اگر یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب آ کر ان کا کوئی ساتھ دے گا؟ جس ٹائم پہ ہمیں ان کی ضرورت تھی تب یہ کدھر تھے؟ آپ بالکل ماریا بی بی. میں یہی اسی لیے مجھے تو بخدا میں اس موضوع کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. گل مینے کو بیچاری کو میں اسی لیے ڈانٹ رہا تھا کہ تم نے خامخواہ کا اس بات کو لایا. جب وہ آئیں گے میدان میں دیکھی جائے گی. بات یہ ہے کہ 14 انسانوں کی جان چلی جانا کو مذاق نہیں ہوتا، اور اگر وہ واقعتاً ناانصافی ظلم و ستم کے ساتھ کسی کے مارے گئے ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور ذمہ دار لوگوں کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اگر وہ نہیں مل رہی تھی تو اس کا لیے ایجیٹیٹ تو دیکھیے. اگر آپ واقعی اپنے کارکنوں سے سنجیدہ تھے تو آپ کیوں چلے گئے؟ قبریں کھود کر کیوں بھاگ گئے؟ اور آج میں آپ پہ کیسے اعتبار کروں کہ آپ واقعتاً قصاص کے لیے آئے ہیں؟
آپ کسی اور کھیل پہ آئے ہیں. اور میں ایسے کھلواڑ کے لیے آپ کو خوش آمدید کہنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے مذاق بنا لیا ہوا ہے کہ جب آپ کا دل کرے آپ آرام سے اطمینان سے بیٹھ کے پھر آپ بزنس کلاس میں ہٹ کے. اور صاحب بات تو ٹھیک ہے, حکومت ان کو انصاف دے قادری صاحب کی مہم فیل ہو جائے گی, کیوں نہیں وہ کرتے؟ بات یہ ہے کہ اگر انہی کے ڈیمانڈ پر جوڈیشل کمیشن بنا نا, نہیں تو اسی جوڈیشل کمیشن جس کو تم نے بائیکاٹ کیا, ٹھیک ہے بالکل رائٹ, بٹ ان کو نیوٹرلائز کرنے کا اب اس کی ٹرم آف ریفرنس کیا تھی اس جوڈیشل کمیشن کی؟ چلے جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنی بات, اب کوئی مطلب کچھ کر دے کچھ ہوگی نا. 2 قسم کی TOR ہوتی ہیں نا, میں وہی تو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن مکمل ہونے کے بعد اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گا. جیسے اسامہ بن لادن کی رپورٹ کیوں نہیں شائع ہوئی؟ کیونکہ وہ وزیر اعظم کو ہر کمیشن کا مطلب یہ نہیں, اس کے بعد پھر یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے. تو اس کی رپورٹ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس وقت یہ جو اتنے ماشاءاللہ ڈاکٹر بنتے ہیں بیٹھ کے ٹف بارگین کرتے, کہتے کہ نہیں جی مجھے وہ جوڈیشل کمیشن چاہیے جس کے ٹرم آف ریفرنس میں یہ ہو, نمبر 1 کے اوپن کاروائی ہوگی اور نمبر 2 اس کی فائنڈنگ کو فوراً پبلک کیا جائے گا. یو آر رائٹ. کیا وہ TOR لکھوایا؟ نہیں بنوائے, مگر ان 14 لوگوں کا آپ نے نصرت صاحب ان 14 لوگوں پہ وہ بھی سیاست کر رہے اور وہ کچھ کر نہیں رہے. گورنمنٹ والے بھی ان کو میں کہہ رہا ہوں نا, لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے میرے بندے مرے ہیں نا, ایجیٹیٹ میں کروں گا نا. نہیں تو میں کینیڈا جا کے تو نہیں پھر. اچھا تو یہ بھی تو نہیں لکھا نا کہ اگر چلے گئے واپس آ کے نہیں کر سکتے؟ نہیں, اس لیے کہ اس کو کوئی, یہ صفاق آدمی ہیں یہ. میں آپ سے ایسے لوگ جو ہیں جو بندے اپنے مرواتے ہیں, مروا کے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں کم بن گیا. تو پھر گورنمنٹ یہ لوگوں کے بچوں کو مروا کے جو ہے اپنی دکان چلاتے ہیں. یس, نو ڈاؤٹ. سو میں اس طرح کے کھلواڑ میں نے اس طرح کے بڑے بڑے فنکار دیکھے ہیں. They only want dead bodies. نہیں تو why give them dead bodies? اگر انہیں اپنے بچوں, یہ ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ ان کی جو مختلف کمپنیاں ان کے ڈائریکٹرز ہیں, انہوں نے 3 پیس سوٹ پہنے ہوتے ہیں, ان کو کبھی ماشاءاللہ کو زخم نہیں آیا. یس نصرت صاحب, وہ بھی اتنے ہی VIP ہیں جتنی اشرافیہ باقی کے ہوتے ہیں. فیل کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ؟ فیل کروائے نا انہیں. مجھے نواز شریف کو ناکامیاب کروانے سے ہمدردی ہے یا نہیں, میں تو قادری صاحب کے دھرنے کی میری نظر میں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہادر شاہ ظفر ہیں. چلے پھر یہی ہوتا رہے گا اگر نواز شریف کچھ نہیں کرے. اور اس خود کو بہادر شاہ ظفر موصوف نے خود بنایا ہے, تو اللہ ان کو مبارک کرے. میں ان کے لیے جو ہے مجھے برین سٹارمنگ کرنے کا کوئی شوق نہیں. تو یہ سارا جو لوگوں کا وقت ضائع ہوگا, جو ٹیلی ویژن پہ ہوگی ساری بات, اس کو نیوٹرلائز کریں. میں ان کے حق میں نہیں کہہ رہی, اس لیے ضائع کرنا ہے نا, میں نے تو نہیں کیا نا, نہ جاتے اٹھتے نا یہاں سے. وہ تو جب کھود لی قبر تو بیٹھو. اچھا نہیں بیٹھے نا, اب وہ پھر آ رہے ہیں یہ ڈرامہ کرنے کے لیے. نہیں تو بس وہ ہاتھ سے مومنٹ چلا گیا نا. ہر چیز کا ایک مومنٹم ہوتا ہے. لاہور سے کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور. جی جوید صاحب کو میرا یہ سوال ہے کہ آپ اس بات پہ آپ ناراض ہو گئے کہ ادارہ ہے کون سا, مجھے بتائیں. الیکشن کمیشن سے لے کے عدالتوں سے لے کے, بس تو پھر سب کو بند کرنے کا مطالبہ کرنا ہے. بند نہیں, طاہر القادری صاحب کے ذریعے. اچھا آپ مجھ سے ٹیلی فون پر, ایک منٹ ہے, آپ مجھ سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں نا, یہ کسی ادارے نے آپ کو ٹیلی فون دیا ہے نا. ہمارا 051 جو ہے اس کے ساتھ جو نمبر ہے 26060278, یہ آپ کو ادارے کے ذریعے ہی ملا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں یہاں ادارے ہی نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہمارے پاس موبائل بھی ہوتے ہیں, ہم لائیو کال بھی کر لیتے ہیں. میں سوکھی پاؤڈر اور ٹائی لگا کے ٹی وی پہ بھی بیٹھا ہوتا ہوں, اور مجھے غربت کے بھی رونے ہوتے ہیں. ہم کیا 2 نمبریاں کرتے ہیں جی. اداروں میں خامیاں ہیں, یقیناً ہیں. پولیس میں بے تحاشا خامیاں ہیں. ہمارے عدالتی نظام میں بہت ساری جو ہے وہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہنا کہ کچھ ہے ہی نہیں, اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راج ہے, ایسا نہیں ہے. خدا کے لیے کیوں اپنے وطن کو اتنا آپ نے کیا گزرا بنا دیا ہے. جی کراچی سے کال. کیا تم نے ڈال کے وہ میری زندگی عذاب کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب فرمائیے.
معافی عرض کر رہا ہوں جی. جی بھیا. نصرت بھائی جی. نصرت بھائی عرض کرنا یہ تھا کہ ابھی آپ نے کہا کہ عدالت کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ عدالت نے لاہور میں ایکشن لے لیا, بچے اغوا ہو رہے تھے, پاناما لیگ اس سے بڑا, کیا آج تک عدالت نے ایکشن لیا؟ دیکھیں بات سنیں میری جی, آپ کو میں لائیو کال کے ذریعے یہ حق ہرگز نہیں دے سکتا کہ آپ عدلیہ کی کارکردگی پر سوال اٹھائیں. اسی عدلیہ نے جب یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا تو اس وقت ادارہ کام نہیں کر رہا تھا. اسی عدلیہ نے جب میمو گیٹ کیا تو کیا اس وقت ہمارے ملک میں ادارے کام نہیں کر رہے تھے؟ یعنی جب ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ جب اس عدلیہ سے ہمارا کام ہو جائے. اسی عدلیہ نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی تو کیا ادارے کام نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے. بھٹو کو پھانسی لگایا تو ادارے کام کرتے ہیں. لاسٹ کال جی, لاسٹ کال, وہ سارا تم نے وہ جو تھا. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم جی, میں نور اللہ بول رہا ہوں, ترجمان ڈاکٹر صاحب کا. ارے بھائی جی فرمائیے. جی نصرت صاحب, آپ نے کچھ چیزیں کی ہیں, آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. گزارش یہ ہے کہ 17 جون 2014 کا جو سانحہ تھا وہ کیوں ہوا, پلیز کبھی آپ اس پر بھی ضرور بات کریں. 14 لوگوں کو کس جرم کی سزا دی گئی, اور پھر آپ نے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو کل کہیں کہ وہ بتا دیں مجھے, کل آ جائیں پروگرام میں اپنے ترجمان کے ذریعے. آپ ان کے ترجمان ایک تو دیکھیے, مجھے کیا یقین ہے کہ آپ ان کے ترجمان ہیں. میں نے اپنا نمبر نوٹ کروا دیا آپ. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں نہیں, آئی ایم سوری, ڈاکٹر صاحب خود بیان کر دے کہ یا کہ ڈانس سے پردہ ہے یا نصرت جاوید سے شرمندہ ہے, کوئی بات کرتے ہوئے. نو, آئی ایم سوری. دیکھیں بات نے میری, میں ترجمانوں سے بات نہیں کرتا. اگر وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ میرے ساتھ بات کرے تو آئی ول ناٹ ٹاک ٹو ہز ترجمان. آپ ویسے کہہ لیں جو بھی آپ فرمانا چاہ رہے ہیں, آخر کا وقت ہے. یعنی خود وہ سن تو لیتے نا مطلب. نو, کیا مطلب ہے؟ میں اپنے رینک کے بندے سے بات میں آئی ڈونٹ ریکگنائز اینی نور اللہ, اور مجھے کیا پتا کہ یہ کیا اس میں کہیں لکھا ہوا ہے یہ پریس ریلیز نور اللہ کی طرف سے ہوئی ہے, اسپوکس پرسن. آئی ڈونٹ نو کس نے دیا, یہ تو خبر تھی. نہیں, یہ بال سفید کیے ہیں جرنلزم, وہ بندا بیٹھے کوئی نہیں ترجمہ. چلیں نصرت, اب آج کا پروگرام قاضی صاحب کے نام ہوا, فیئر انف, دیٹ از آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کنفرم کیے بغیر نہیں بات کرنا چاہ رہے. فیئر انف. چلیں وقت ختم ہوا ہے, کل پھر ملیں گے. امید ہے کل کا پروگرام ہمارا ایسا نہیں ہوگا. خدا حافظ.